مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قابل عزت احترام، قابل عزت تکریم صوبائی امیر محترم حضرت مولانا سید القیوم حالی نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود مرکزی صوبائی عہدیداران، اضلاع کے ذمہ داران، پنڈال میں موجود سکھر کے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر کو آج کے اس عظیم الشان فقید المثال سندھ امن کارواں کے عظیم اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج صبح ہم نے سندھ امن کارواں کا آغاز کندکوٹ کشمور سے کیا. شکارپور سے ہوتے ہوئے ہم سکھر پہنچے. جس طرح کندکوٹ میں، اس کے بعد شکارپور میں، اس کے بعد سکھر میں عوام نے سندھ امن مارچ کا والہانہ استقبال کیا. میں یقین مصمم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف سندھ امن مارچ کا استقبال نہیں تھا، یہ صرف امن کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ آج کا پورا دن قدم قدم پر امن مارچ کی پذیرائی، قدم قدم پر امن مارچ کا والہانہ استقبال، ہزاروں کے تعداد میں نوجوان اور بوڑھے روڈوں پر کھڑے ہو کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایک طرف جہاں ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہم امن کے طلبگار ہیں، وہیں پر وہ پیغام دے رہے تھے کہ سندھ کے عوام کی نظریں جمعیت علماء اسلام کی طرف ہے، تو دوسری طرف یہ عوام کو کاٹے مارتا ہوا سمندر عوامی ریفرینڈم ہے، جس نے کندکوٹ میں، شکارپور میں اور اس وقت گھنٹوں تک سکھر میں جعلی حکمرانوں کو مسترد کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. سکھر والوں، آپ گواہ ہیں. ہمارے کیسٹنگ کے گھر ہے کاجل اولیاء کے پولیس وارا پڑا ہے ایجی کا پورا سکھر سب بھی ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اسٹیج کی طرف نہیں. اسٹیج کے پردے کا ساتھی ایک بیچرہ نہیں ہوا سکتی پیار گھر میں مانا ہے وہ جو سب کہیں ہو مہربانی کر اسٹینڈ پڑا ہوا ہے، موبائل لگا لو. سکھر والوں، آپ گواہ ہیں. مجھ سے وہ دن اور وہ رات نہیں بھولتی. میرے لیے میرے زندگی کی سب سے کرمناک گھڑی، میرے لیے سیاہ راتوں میں سب سے سیاہ رات، میری مراد 28 نومبر کا دن، 29 نومبر 2014 کی رات ہے کہ اسی سکھر کے لوکس پارک میں میرا قائد، میرا والد، سندھ کا حلالی بیٹا خالد محمود سومرو امن کا درس دے رہا تھا، اور اس کو امن کا درس دینے کے جرم میں اگلے
واہ 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 اللہ اکبر. حالت یہ ہے کہ نوگو ایریا بنا ہوا ہے سکھردار کا ڈویژن. رات کو رات دن دہاڑے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. بڑی عمر کے تو اپنی جگہ 2-2 سال کے معصوم بچے اغوا ہو رہے ہیں. عید والے دن شکارپور سے 2 سال کا بچہ اغوا کیا گیا. عید والے دن گھڑی یاسین سے 4 سال کے بچے اغوا کیے گئے. کندکوٹ سے 4 سال کی معصوم بچی اغوا کی گئی. صرف اغوا نہیں کی گئی بلکہ 4 سال کی معصوم بچی کے ساتھ زنا کیا گیا. شیم شیم اور شیم. حالت یہ ہے کہ ڈاکو اغوا کرتے ہیں, اغوا کر کے زنا کرتے ہیں, پھر ویڈیو بنا کر ورثاء کو بھیجتے ہیں اور پیسے کلکٹ کرتے ہیں اور ہمارے حکمران کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے. میرے بھائی محمد صالح انڈر نے سچ کہا کہ تمہاری جب ڈرائیونگ ایس ایس پی کرے گا, تمہاری گاڑی کی ڈرائیونگ ڈی آئی جی کرے گا, تمہاری گاڑی کی ڈرائیونگ وزیر داخلہ کرے گا, تو تمہیں خواب عوام اور عوام کے مسائل نظر آئیں گے. تم جاری ہو, تم 4 دروازے سے آئے ہو, تم عوام کے نمائندہ نہیں ہو, تم ڈاکو کے سرپرست ہو. ڈاکو کو تم نے پالا ہے ووٹوں کے لیے, ڈبے بھرنے کے لیے, جاری مینڈیٹ کے لیے. تم تعمیر کے پیداوار ہو. وہ ڈاکو تم ان کے سرپرست, وہ کچے کے ڈاکو تم پکے کے ڈاکو. سکر کا عوام آج کچے کے ڈاکو کے خلاف بھی میدان میں ہے تو پکے کے ڈاکو کے خلاف بھی میدان میں ہے. آخر مجھے کیا پڑے گا کہ نہ دن میں ایک رہا ہو نہ رات. پہلے وزیر اعظم کے سامنے اسی سکر شہر میں میرے کچرے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا. میری تقریر کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ سنگھ نے تقریر کی اور صاحب نے فرمایا کہ سمر صاحب غلط کہہ رہے ہیں, کوئی اس طرح کے حالات نہیں جس طرح کے حالات سمر صاحب کو بیان کر رہے ہیں. شیم جو مرنے کا مقام تھا یہ ان کے شیم شیم جھوٹ بولتے ہیں, قوم کو گمراہ کرتے ہیں. شیم شیم. اور پھر ہم نے کچے میں جا کر ڈاکوؤں کو منتیں کی, سماجتیں کی, ان کو اپیلیں کی, اللہ رسول کے واسطے دیے. تو مجھے ڈاکو نے پیغام دیا, ہم بندوق پھینکنے کے لیے تیار ہیں, ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, پولیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے قبائلی لڑائیوں کا خاتمہ کروائیں, آپ ہماری صلح صفائی کروائیں. ہم نے بندوق قبائلی لڑائیوں کی وجہ سے اٹھائی ہے, ہم نے بندوق اس لیے اٹھائی ہے, ہمارا تصادم ہے. آپ خاتمے کے لیے کردار ادا کریں. میں کراچی گیا, وزیر داخلہ سے ملا, چیف سیکرٹری سے ملا, آئی جی سے ملا, ہوم سیکرٹری سے ملا, مقتدرہ سے ملا. میں نے ان کو کہا نوابوں کو کہیں, قوانین کو کہیں, سرداروں کو کہیں, قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں اور تاریخیں مقرر کریں, جرگوں کی جرگے کریں, فیصلے کریں, تاکہ یہ ہتھیار جو ہے وہ ڈالنے کے لیے تیار ہے وہ ہتھیار ڈال دیں, لوگوں کو امن ملے, سکون ملے, چین ملے. میں ایک ایک کے دروازے پر گرا, لیکن میری بات ایک کان سے سن کر حکمرانوں نے دوسرے کان سے نکالا. جس کے بعد میری جماعت نے 2023 میں سندھ امن مارچ کیا. 13 دن کا کارواں اکتوبر 2023 میں ہمارے پورے سندھ سے ہوتا ہوا کراچی پہنچا. لاکھوں لوگوں نے شرکت کر کے طاقت میں نکاح عوامی سمندر میں سندھ امن مارچ میں شرکت
کا مطالبہ کیا، لاکھوں لوگ کریا بستی سے چل کر اسباب تحصیلوں سے چل کر کشمار اور کوٹ کی جیکب آباد کمبر شاداب کوٹ سے تھارا اور عمر کوٹ سے چل کر کراچی پہنچے، لیکن لاکھوں لوگوں کے امن مارچ کو نظر انداز کر دیا گیا اور کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ میری جماعت نے سرداروں کو خود بلایا، اسی سیکٹر میں سندھ امن جرگہ کیا، انتظار کرتے رہے، سردار آئیں گے، وڈیرے آئیں گے، سندھ کے لیے آئیں گے، عوام کے لیے آئیں گے، غریبوں کے جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے آئیں گے، معصوم بچوں کے لیے آئیں گے، ان کی ماؤں کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے آئیں گے، ان غریبوں کے دکھوں کا مداوا بن کر آئیں گے۔ لیکن اسی چکر میں 8 گھنٹے حکومتی صفوں میں بیٹھے ہوئے امن کے لیے سرداروں، نوابوں، قوانین کا انتظار کرتا رہا، لیکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک سردار بھی سندھ امن جرگے میں نہیں آیا۔ شیم میری جماعت نے ایک اور سندھ امن جرگے کا اعلان کیا اور میں نے مدینہ منورہ سے روزے رسولیت گھر سے سرکار دو عالم کے روزے کے چھاؤں سے ان سرداران کو میسج کیا، ان کو فون کیا، ان کو واٹس ایپ کیا اور ان کو میسج میں میں نے لکھا، واٹس ایپ پہ میں نے لکھا کہ سردار صاحب، میں حضور اکرم کے گنبد خضرا کے نیچے سے آپ کو سندھ کے لیے بلا رہا ہوں، آپ کو امن کے لیے بلا رہا ہوں، آپ کو غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں، ان کے حقوق کے لیے بلا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں مکہ مکرمہ پہنچا، میں کعبۃ اللہ کے چھاؤں میں تھا، میں نے کعبے کے چھاؤں سے ان سرداران کو پیپلز پارٹی کے صفوں میں بیٹھے ہوئے نوابوں کو فون کیا، میسج کیا، واٹس ایپ کیا اور میں نے ان کو کہا میں کعبے کے سائے میں ہوں، حالت احرام میں ہوں، کعبے سے آپ کو سندھ کے لیے بلا رہا ہوں، سندھ کے امن کے لیے بلا رہا ہوں، معصوم بچوں کی جان کے لیے بلا رہا ہوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے آنسوؤں کے لیے بلا رہا ہوں، آپ آئیں، امن جرگے میں شریک ہو جائیں۔ ہم نے دوسرا امن جرگہ کیا، 10 گھنٹے میں کر کے مقامی ہوٹل میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے نوابوں، سرداروں، قوانین، وڈیروں، جاگیرداروں کا انتظار کرتا رہا، لیکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک بھی بندہ سندھ امن جرگے میں نہیں آیا۔ شیم یہ ہے ان کی سندھ کے ساتھ دلچسپی، یہ ہے ان کی غریبوں کے حقوق کے ساتھ دلچسپی۔ اور کیوں کر وہ ڈاکو کے خلاف نکلیں گے، کیوں کر وہ ڈاکو کے خلاف محاذ آرائی کریں گے، کیوں کر وہ جرگے کروائیں گے، کیوں کر وہ امن کے لیے اقدامات کریں گے۔ آپ الیکشن کے نتائج اٹھائے، شہر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 0 2 3 اور 5 ووٹ، اور وہ پولنگ اسٹیشن جو کچے کی ہے، ڈاکوں کی ہے، جہاں دن کو بھی بندہ نہیں جا سکتا، جہاں پولیس کارروائی نہیں کر سکتی، جہاں 3 سال سے رینجرز ناکام ہے، وہاں پر ان پولنگ اسٹیشن پر پیپلز پارٹی کو 5,000 ووٹ دیے گئے۔ ان ڈاکوں سے انہوں نے اپنے لیے ڈبے بھروائے، ان ڈاکوں سے ڈبے بھروا کر یہ جانی مینڈیٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے۔ یہ اس لیے ڈاکوں کے خلاف نہیں نکلتے کہ یہ ہمارے باپ دادا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور اگلی الیکشن میں کہیں وہ ہمارے لیے ٹھپا لگانے سے انکار نہ کر دیں۔ اس لیے قوم مرے تو مرے، لوگ مرے تو مرے، عوام مرے تو مرے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے ڈبے بھرنے چاہیے تاکہ ہم ڈبے بھر کے اسمبلی میں جائیں اور ہم اپنا پیٹ۔ نیہا سوال پوچھنا کہ 2023 میں نے مطالبہ کہ کچے میں جوائنٹ آپریشن کا آپ نے نہیں مانی بات، پھر میں نے کہا میں آپ
PSI بھی, MI بھی, رینجرز بھی, پولیس بھی, حکومت بھی, سب موجود. اور میرے امن جرگے کے اگلے دن وزیر اعلیٰ نے سب کو بٹھا کے کہا کہ ہاں حالات تھوڑے بہت خراب ضرور ہیں, ہم بے رحمانہ آپریشن کریں گے. میرے دوستوں کو کہا یہ آپ کے امن جرگے کے اسرار ہیں جو آنا شروع ہو گئے ہیں. حکمرانوں کے کانوں سے ہم نے پکڑنا شروع کر دیا ہے, اب ان کو گریبان سے پکڑنا باقی ہے. سندھ میں مارچ میں ہم ان کو حکمرانوں کو گریبان سے پکڑ کر سندھ کا حق لے کر رکھیں گے انشاءاللہ. ایک وزیر صاحب میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, جس کا تعلق اس شہر سے ہے, بد دعائیں دے رہا. اللہ کرے گا پانی بہت آیا ہے, یہ ڈاکو ڈوب کے مر جائیں. وزیر صاحب اگر بد دعاؤں سے یہ مرتے تو معصوم بچوں کی بد دعائیں بہت پڑ گئی ہیں. بے شک. یہ ڈاکو کے بھوت ہیں, یہ بد دعاؤں اور باتوں سے نہیں مرنے والے. اور اگر تم نے بد دعائیں ہی دینی ہے تو حکومت میں کیوں بیٹھے ہو؟ عوام کی جان چھوڑو نا. بد دعائیں ہم بھی دے سکتے ہیں. عملی کام کرو, عملی کام کرو. پھر جس دن میں نے سندھ امن مارچ نکالنے کا اعلان کیا اس دن وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, جو ڈاکو ہتھیار پھینکے گا قانون کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا اور ان کو نوکری بھی دی جائے گی. اچھا ہاں, بچے کے ڈاکو کو سرکاری ملازم بنا کے مزید ہماری عادت ہٹوانا چاہتے ہو کہ وہ سرکاری ملازم بن کر حکومت میں کرپشن کرے. تم نے کم کرپشن کی ہے کہ اب مزید ڈاکو اور چوروں کو حکومت میں بٹھا کے نوکریوں پہ بٹھا کے ان کو تم نوکریوں کے آفر دے کر عوام کی کھال کروانا چاہتے ہو. یہ نوکریوں کے قابل نہیں, یہ شکر کے گھنٹہ گھر چوک پر پھانسی پر لٹکانے کے قابل ہیں جنہوں نے عوام کی چینا ڈب کر رکھا. حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, لیکن پہلے سوال پھر حقائق. میرے شکر کے صحافی یہاں موجود ہیں, شکر کے صحافیوں کی توجہ چاہتے ہوں. شکر میں امن ہو گیا ہے؟ نہیں. بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, امن ہو گیا ہے؟ نہیں. اسٹریٹ کرائم ختم ہو گیا؟ نہیں. آپ کی موٹر سائیکلیں آزاد ہیں؟ نہیں. کوئی موٹر سائیکل نہیں چھن رہی, کوئی موبائل فون نہیں چھن رہی. کیا جان محمد مہر کے خون کے ساتھ انصاف ہو گیا؟ نہیں. بتاؤ, جواب دو. خالد محمود سمروں کے خون کے ساتھ ایک ادھورا انصاف. لیکن عجیب بات بتاؤں, شکر کے صحافیوں, شکر کے جوانوں, شکر کے بوڑھوں, شکر کی میری ماں بہنوں بیٹیوں, سنو, اس ایک سال میں شکر کی پولیس کو آپ کے جان, آپ کے مال, آپ کی عزت, آپ کے آبرو کے تحفظ کے لیے, امن امان کے لیے شکر کے پولیس کو کتنے پیسے دیے گئے ایک سال میں؟ کتنا مارے آپ بتائیں کتنے پیسے صرف شکر ایک سے لے کر آپ کے رکھوالی کے لیے, آپ کے جان مال کے تحفظ کے لیے صرف ایک ضلع شکر کو, صرف ایک ڈپارٹمنٹ پولیس کو آپ کے لیے اس ایک سال میں 6 ارب 36 کروڑ 51 لاکھ 73,000 روپے دیے گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 6 ارب 36 کروڑ 51 لاکھ 73,000 روپے شکر کی پولیس کو دیے گئے ہیں, پھر بھی شکر میں پولیس امن امان قائم کرانے میں کیوں ناکام ہوئی ہے؟ شیم شیم. اور پورے صوبہ سندھ میں 30 ضلعوں میں صرف پولیس کو 1 ارب 99 ارب 75 کروڑ 12 لاکھ 52,000 پورے صوبے میں ایک سال میں پولیس کو دیے گئے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کو مار کر آپ کی جان, مال, عزت اور آبرو کا تحفظ کریں. حال یہ ہے 1 ارب 99 ارب 75 کروڑ 12 لاکھ 52,000 کی بجٹ کے باوجود آج رات
کوئی بندہ نہیں جا سکتا. آج حالت یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پہ پولیس کارروائی کے بغیر کوئی سفر نہیں کر سکتا. تو پھر یہ 1 کھرب، یہ 99 ارب 75 کروڑ 12,52,000 ایک سال کی بجٹ 15 سال کی کتنی ہوگی، کہاں لگی ہے؟ یہ ان بڑیروں، نوابوں، سرداروں، ان زورداروں کے بنگلوں پر لگی ہے. اور جمعیت علماء اسلام ان سے حق لینا جانتی ہے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان جعلی حکمرانوں، نااہل حکمرانوں، کرپٹ حکمرانوں سے حساب لے کر رہے ہیں. اور ایریگیشن صرف آپ کے نالوں کی صفائی کے لیے، سیم نالے، کینال نہیں، دریا نہیں، سیم نالوں کی صفائی کے لیے اس 1 سال کی بجٹ 2 ارب 10 کروڑ 23,15,000 روپے. اور ماشاءاللہ سے حالت یہ ہے کہ ہمارے آپ کے یوسیز سکھر کی یونین کونسل کے لیے 3 ارب سے زائد کی رقم آپ کی سکھر کی اسپتالوں میں آپ کو مفت سستا تکڑا علاج دینے کے لیے صرف سکھر ضلع کی اسپتالوں میں غریبوں کے علاج کے لیے اس 1 سال میں 5 ارب 2 کروڑ 14,14,000 روپے جاری کیے. 5 ارب آپ کے علاج کے لیے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سکھر کے اسپتالوں میں آپ کو مفت تکڑا اور سستا علاج مل رہا ہے؟ نہیں. اور آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے. بتلاؤں آپ کو مفت تعلیم کے لیے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں صرف کی بجٹ نہیں، صرف سکھر ضلع کی بجٹ آپ کو مفت تعلیم کے لیے، مفت کتابوں کے لیے، مفت ہاسٹل کے لیے صرف 1 ضلع سکھر کی جو بجٹ ہے 10 ارب 30 کروڑ 8,41,000 روپے. 10 ارب کی ایجوکیشن کی بجٹ ہے، 1 ضلع سکھر کی 10 ارب کی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکاری اسکولوں میں آپ کو اچھی اور معیاری تعلیم مل رہی ہے؟ شیم یہ شیم. نااہل، نالائق، چور دروازے سے آئے ہوئے حکمران، سن لو، تم عوام کے نمائندہ نہیں ہو. آپ کو لانے والے بھی سن لیں کہ اگر عوام کے حقوق کو پاسداری چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو عوام
کا مسئلہ ہو آپ کا بھائی میدان ہے، مدرسے کا مسئلہ ہو آپ کا بھائی میدان ہے، ختم نبوت کی چوکیداری ہو آپ کا بھائی میدان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زند کھپائیں گے، وعدہ رکھائیں گے کہ نعرے لگانے ہو تب بھی ہم میدان میں، کاروں جب کی چوکیداری کرنی ہو ہم میدان میں، دریا کے خلاف جو ڈاکے لگ رہے تھے، منصوبہ بندی ہو رہی تھی، اس منصوبوں کو خاک میں ملانا ہو اور دریا کی چوکیداری کرنی ہو تو بھی جمعیت علماء اسلام میدان ڈاکوں کے خلاف، چوروں کے خلاف، رخصروں کے خلاف، کچے اور پکے پہ لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف یہ میدان میں ہے تو جمعیت علماء اسلام۔ بے شک ایک میرا 2-4 دن سے سن رہا ہوں، آپ تھک گئے ہیں میں تقریر ختم کروں؟ اللہ اکبر۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہیں وہ ذرا زور سے بولیں کیونکہ سننے والے آئے ہوئے ہیں، وہ رپورٹنگ کریں گے کہ لوگ بول نہیں رہے تھے، ان کو بول کے بتاؤ کہ ہم ساتھ ہیں اور آخر دم تک ساتھ رہیں گے جب تک اس سندھ کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات نہیں دلاتے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد۔ علاقے ڈالے گئے، نئے کنار بنانے کی منصوبہ بندی ہوئی، جمعیت کے امتیازوں کو خلاف حقیقت خلاف تقسیم پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے مظاہروں نے، آپ کے گھروں نے، آپ کی محنت نے ان کو کینالوں کا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا، لیکن اب نیا راز سن رہا ہوں، نیا ساز سن رہا ہوں، نئی بانسری سن رہا ہوں۔ سالہ باپ قائم بننا چاہیے، تمہارا باپ بھی نہیں بنا سکتا، واہ واہ تم بھی نہیں بنا سکو گے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی کالا واہ باپ واہ واہ۔ نامنظور، نامنظور۔ نقل کے اندھوں کو کوئی سمجھائے، پتہ نہیں گھاس کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں، واہ واہ دماغ کو ان کا کام کرتا ہی نہیں۔ واہ۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھائے کہ پنجاب میں سیلاب کیوں آیا، تم نے پاکستان کے دریا بیچے تھے بے شک۔ ہندوستان کو، تمہارے جرم کے نتیجے میں ہم سے دریا چھن گئے اور پھر ان دریاؤں پر انڈیا نے ڈیم بنائے، ڈیم بنائے، وہ ڈیم اوور فلو ہو گئے، جی ہاں۔ ڈیم پانی نہیں سنبھال سکے، ٹوٹ گئے، اس لیے انڈیا کا پنجاب بھی ڈوب گیا، پاکستان کا پنجاب بھی ڈوب گیا۔ جو ڈیم انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کو نہیں بچا سکے، وہ ڈیم تمہارے پاکستان کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ سندھ اسمبلی نے، بلوچستان کی اسمبلی نے، خیبر کی اسمبلی نے جس مردہ کالا باغ ڈیم کو مسترد کیا ہے، سندھ کے عوام ایسے ظالمانہ ڈیم کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ چھوٹے ڈیموں پر عوام سے رائے لو، چھوٹے ڈیموں سے، چھوٹے ڈیموں پر اسمبلیوں سے رائے لو، سیاسی، مذہبی، قوم پرست جماعتوں سے رائے لو۔ اگر چھوٹے ڈیموں پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو اس کی حمایت جمعیت علماء اسلام اتفاق رائے پر ہونے کے بعد کرنے پر سوچ سکتی ہے، لیکن سندھ دشمن منصوبوں کو کسی صورت کرنے کی اجازت نہیں۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام اے سلام، سلام اے سلام۔ ایک سوال ایسے اسپیس سیکٹر سے کرنا چاہتا ہوں،
DIG सेक्टर से करना चाहता हूं। एक सवाल IG सिंध से करना चाहता हूं। IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, मैंने अपने कारकुनों को वादा किया है, मैंने अपने कारकुनों को ज़बान दी है, इनके साथ वचन किया है कि कोई माई का लाल आपका एक बाल भी बीगा नहीं कर सकता। 1 महीने से 15 दिन से मेरा कारकुन लापता है। तुमने 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन तो 25 दिन हो गए हैं। मेरा कारकुन क्यों बाजियाब नहीं हुआ? उसको बाजियाब कराओ। तुम मुंतखब नुमाइंदे के भाई तो सदर पाकिस्तान का शक भी नहीं, सदर पाकिस्तान भी लगाओ। जालिम तो जालिम कहेंगे, जाबिर को जाबिर कहेंगे, अवाम के दुश्मन को अवाम का दुश्मन कहेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, मैदान करेंगे, जान चली जाए लड़ लेंगे, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। मेरा कारकुन 18 तारीख तक बाजियाब होना चाहिए, वरना 18 तारीख को कराची में तुम्हारे साथ टमाटर मस्त करेंगे। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और कहना चाहता हूं, सेक्टर के 40 नुमाइंदों का मिनिस्ट्री का बोझ अपने सर से उतार, हुकूमत का बोझ अपने सर से उतार दो। आइंदा अगर सेक्टर में मेरे किसी कारकुन को तुमने अपने किराए के ट्रैक्टरों के जरिए तंग करने की कोशिश की, कसम खा के कहता हूं, तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगे, तुम्हें अपने घर में महसूर करके रख देंगे। मेरे कारकुनों की तरफ मेरी आंख से देखना। वाह वाह, शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। सखर मारो, मौलवियों, हाफिजों, आलिमों, तालिबों, दुकानदारों, जमींदारों, ताजरों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपके लिए निकला हूँ, मैं सिंध के लिए निकला हूँ, मैं गरीबों, मिस्कीनों, हारियों, मजदूरों के लिए निकला हूँ। आए मेरा बाजू बन जाए ताकि सिंध के इन सारे हुक्मरानों से निजात हासिल करके इस सिंध को एक मरतबा फिर काबिल-ए-इस्लाम बनाए। इंशाअल्लाह। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आप मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। तो 18 तारीख को आपके लिए, आपके अमन के लिए, आपके सिंध के लिए, आपके कच्चे और पक्के के डाकू के खिलाफ हम जब कराची पहुंच रहे हैं तो मेरा कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेक्टर में आप और हम साथ हैं, शिकारपुर में साथ हैं, कंदोक में साथ हैं, जलखैरपुर, नौशेरा नवाब साहब में साथ होंगे, लेकिन कराची में मौलाना साहब और मैं अकेले होंगे। या 18 तारीख को आप सब कराची पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। मैं पूरी सिंध को दावत देता हूँ, चाहे आप उर्दू बोलने वाले हैं, चाहे आप पश्तो बोलने वाले हैं, चाहे आप हिंदी बोलने वाले हैं, चाहे आप बंगाली परवी बोलने वाले हैं, चाहे आप सराइकी बोलने वाले हैं, चाहे आप सिंधी बोलने वाले हैं, आए हम आपके हुकूक के लिए निकले हैं, आपके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए निकले हैं। हमारे हमराही हो जाएं। 18 तारीख को कोई घर नहीं बैठे, 18 तारीख को सब के सब कराची पहुंचे। इंशाअल्लाह, पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह, आप पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह, आप पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह, झूठा वादा कोई न करे, जो कराची आएगा वो हाथ उठाए। इंशाअल्लाह। और सक्कर के हिंदुओं को, शिकारपुर के हिंदुओं को, कश्मीर के हिंदुओं को, बंदोआ के लाड़ का नरक के हिंदुओं को कहता हूं घर नहीं छोड़े, दुकान
کریں گے آپ کے منظر کی چوٹی. واہ واہ انشاءاللہ. ہندوؤں آپ سندھ کے بیٹے ہو, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. انشاءاللہ. کوئی یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں, سندھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ہم آپ کے جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے چوکیداری کرنے کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ اور ہم 18 تاریخ کو کراچی میں بیٹھ کر فائنل کریں گے. حکمران کو گلے سے گھسیٹیں گے, ان سے حساب برابر کریں گے. سائم سلائم کریم اٹھے سندھ ستار دوست بٹھا دے دار عالم سب آباد کریں. کہاں دوست کی بڑی مہربانی زندہ کی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم